خیبر پختونخوا میں گورنر راج کب سے نافذ کرنے کا پلان ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اپنا غصہ کن الفاظ میں نکال رہے ہیں اور نئی تحریک کیا چلانے والے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف میں کون کون کمپرومائزڈ ہے اور کس کے استعفے کی خبریں منظر عام پہ آ رہی ہیں؟ عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کے لیے کیا نیا موقف اپنایا گیا ہے؟ اپنوں میں سے دغا دینے والوں نے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے؟ اور اگر لگے گی تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام تر سوالوں کا احاطہ اسی ویلاگ میں بالترتیب ہوگا، لیکن ناظرین آپ کو بتاؤں کہ ایک جانور ایسا ہے جسے صحراؤں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، یعنی اونٹ۔ وہ اپنی منفرد صفات کے باعث دوسرے جانوروں سے بالکل مختلف ہے۔ سب سے پہلے اس کی پلکیں اسے خاص بناتی ہیں، اور اونٹ کی دو پلکیں ہوتی ہیں، ایک شفاف اور نازک، دوسری موٹی اور مضبوط۔ جب صحرا میں ریت کے طوفان آتے ہیں تو یہ اپنی شفاف پلکیں بند کر لیتا ہے تاکہ وہ طوفان میں بھی دیکھ سکے، اور موٹی پلکیں اسے ریت کے ذرات سے بچاتی ہیں۔ یہ پلکیں اونٹ کی بقا کی حکمت عملی کا حصہ ہے جو اسے سخت ترین حالات میں بھی جینے کا ہنر سکھاتی ہیں۔ اونٹ تازہ اور نمکین دونوں طرح کا پانی پینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن بحیرہ مردار جیسی انتہائی نمکین حد کو رد کر دیتا ہے۔ جیسے وہ اپنی حدود کا شعور رکھتا ہو، وہ کانٹوں بھرے پودے بھی آسانی سے کھا لیتا ہے، اور اس کے لعاب اور منہ کی ساخت اسے ان کانٹوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کی یہ خصوصیات اسے دوسروں سے بالکل منفرد بناتی ہیں۔ اونٹ کی ایک اور خوبی جو اس کی وفاداری ہے، وہ اپنے مالک کے بغیر بھی ایک خاص مدت تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر مالک مسلسل لاپرواہی برتے اور اس کی خوراک یا پانی کا خیال نہ رکھے تو یہ طاقتور جانور بھی آخرکار کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مالک اس پر غیر ضروری سختی کرے، حد سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس کے آرام کو نظر انداز کرے تو اونٹ خود سر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مالک کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے یا پھر مزاحمت پر اتر آتا ہے۔ بالکل ویسے ہی ایک ریاست بھی ہوتی ہے، اونٹ جیسی۔ ریاست اپنے عوام کے لیے دو پلکوں جیسی حفاظت فراہم کرتی ہے، ایک بصیرت سے اچھے مواقع دیکھنے کے لیے اور دوسری اپنے لوگوں کو خطرات سے بچانے کے لیے۔ ریاست اپنی حدود کا شعور رکھتی ہے اور اپنے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں ہمیشہ مستعد رہتی ہے، چاہے وہ کانٹوں کی طرح چبھتے ہوئے بحران ہوں یا ریت کی طوفان کی طرح غیر یقینی حالات ہوں۔ لیکن ریاست بھی عوام کے رویوں سے متاثر ہوتی ہے۔ اگر عوام ریاست کے نظام کا غلط استعمال کریں تو ریاست کے وسائل کو بے دردی سے برباد کریں یا قانون کی پاسداری نہ کریں تو ریاست کمزور ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر عوام ریاست کو حد سے زیادہ دباؤ میں رکھیں، ریاست پر غیر ضروری تنقید کریں یا ہر مسئلے کا ذمہ دار ریاست کو ٹھہرائیں تو ریاست خود سری کی طرف بھی مائل ہو سکتی ہے۔ ایک خود سر ریاست اپنے فیصلوں میں سخت اور ناقابل لچک ہو جاتی ہے، عوام کے مسائل کو نظر انداز کرتی ہے اور اپنی طاقت کے مظاہرے پر زیادہ زور دیتی ہے۔ اونٹ کی طرح ریاست بھی ایسے رویوں سے خود سر ہوتی ہے جو اسے بیجا دباؤ میں ڈالیں یا اس کی اہمیت سے انکاری ہو جائیں۔ عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ریاست کو بھی محبت اور تعاون کی ضرورت ہے۔ جیسے اونٹ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود مالک کی دیکھ بھال کے بغیر بے قابو ہو سکتا ہے، ویسے ہی ریاست اپنی عوام کے غیر ذمہ دارانہ رویوں سے بے حس اور سخت ہو سکتی ہے۔ ریاست اور اونٹ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ وفاداری، دیکھ بھال اور متوازن رویے نہ صرف اس کے استحکام کے لیے ضروری ہیں بلکہ اس کے بہترین کردار کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ حد سے زیادہ دباؤ یا بیجا لاپرواہی دونوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ صحرا کا بادشاہ ہو یا عوام کی محافظ ریاست ہو۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر اس وقت اگر نظر دوڑائیں تو فائنل کال کی ناکامی کے بعد حکومت یا ریاست اس وقت فرنٹ فٹ کے اوپر موجود ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پر۔ حکومت پرتشدد جماعت کارڈ کھیل کر گورنر راج، تحریک انصاف پر پابندی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اختلافات کے بیانیے میں تیزی لا کر مخالف کو مزید پیچھے دھکیل رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیمیج ہونے پر اس وقت پشیمان ہے، جو کور کرنے کے لیے عمران خان کا جیل سے تازہ بیان آنا ضروری تھا، لیکن
मुलाकात ही नहीं हुई। और मुलाकात ना होने की जो वजूहात बयान की गई, उसने तो इस पर ठप्पा लगा दिया कि ये डैमेज तो हुआ है। तहरीक इंसाफ को सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जमात बनाने का भी इस वक्त तासुर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान की मकामी क़यादत जो है वह इनएक्टिव थी। अगर वो एक्टिव होकर पुरअमन अवामी कॉर्नर मीटिंग्स और सेमिनार्स का इनकाद करती और प्रेजेंस को शो करती तो शायद दीवार से लगाने वाला इस वक्त तासुर ना होता। कारकुनान अब ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि हम किसी को नहीं जानते, न बुशरा बीबी को जानते, न अली अमीन गंडापुर को जानते, न शिबली फराज को जानते, न उमर अयूब को जानते, न राजा साहब को जानते, न वकास अकरम साहब को जानते, किसी को नहीं जानते। हम जानते हैं तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को। हमने उसका पैगाम सुना तो हम आप लोगों की मंशा के बगैर निकले। अब यहां पे आए हैं तो जिसके नाम के ऊपर आप लोगों ने वोट लिए थे, आप किधर हैं? हम तो वोटर थे, हमने तो वोट दिया, हमने आपका नाम बनाया, तो जिनका नाम बनाया वो किधर गायब है? इस वक्त पार्टी की अंदरूनी सतह के ऊपर एक बड़ा प्रेशर जो है वो बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अभी तक बहुत सी इत्तला चल रही हैं, सूरत हाल मंजर आम पे नहीं आई। सलमान अकरम राजा को लेकर भी बेशुमार तनकीद हुई। कुछ हल्के थे जो उनको डिफेंड कर रहे थे कि वो एक वकील हैं, वकील होने के नाते उन्हें पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनाने की वजह से उन्हें सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया, तो उनका किरदार और सियासी लोगों का किरदार ज़रा मुख्तलिफ है, तो इसलिए उस किरदार पे नहीं जांचा जा सकता। लेकिन एक पार्टी का अगर सेक्रेटरी जनरल हो तो उसका किरदार क्या होगा? अब उसको लेके कुछ लोग डिफेंड करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल है तो सेक्रेटरी जनरल को तो किरदार निभाना चाहिए था, फ्रंट से लीड करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? इमरान खान जो हैं वो क्या कर सकते हैं? पार्टी की हर की पोस्ट के ऊपर क्या ऐसे नाम लाए जाएंगे जिनको कारकुनान कबूल करें, जो ना सिर्फ संजीदा चेहरे हों बल्कि उनके दलाइल से तामीरी सियासत का तासुर उभरे, वक्त और हालात देखकर सियासी हिकमत अमली में नरमी और तब्दीली की जाए, जिनके पास इख्तियार मौजूद हो। ये जो इस वक्त मौजूद हैं, जिनको कंप्रोमाइज्ड कहा जा रहा है, जिनमें तमाम लीडरशिप का ही वो नाम लिए जा रहे हैं। शेर अफजल खान मरवत कभी हॉट फेवरेट होते थे, अब उनके ऊपर बात है कि बोनट के ऊपर बैठ के तकारीर की, तस्वीरें खिंचवाई, बाद में शेर अफजल खान मरवत नजर नहीं आए। अली अमीन गंडापुर के बारे में वो बात कर रहे हैं कि अगर वहां पे गिरफ्तार हुआ होता तो आज हमारा हीरो होता, हम उसके लिए तकोदो कर रहे होते। बात वो कर रहे हैं कि अगर वहां पे तमाम क़यादत मौजूद होती, उमर अयूब मौजूद होते, शिबली फराज मौजूद होते, असद कैसर मौजूद होते, वहां पे पंजाब की लीडरशिप मौजूद होती, वो वहां पे गिरफ्तारियां देती, जिस तरीके से गिरफ्तार हमारे कारकुनान किए गए हैं वो भी गिरफ्तार होते, तो इसका मंजरनामा ही तब्दील होता। इमरान खान की पार्टी में ऐसे कौन से नाम हैं जिस पर शकूक व शुबहात हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, बज़ाहिर करीबी साथी बन के सामने आते हैं? वो कौन से चेहरे हैं जो इमरान खान के साथ ही दगा कर चुके हैं? अब उसमें जो पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है, पेंडोरा बॉक्स के अंदर तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि ये कहा जा रहा है कि अडयाला जेल में इमरान खान से जो मुलाकात करेगा वो किस तरफ का होगा ये क्या मालूम, वो भी तो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल रहा होगा। और क्या इस पूरे मामले को इमरान खान साहब ऑन करेंगे या इस बात के ऊपर आ जाएंगे कि मैंने तो संगजानी का पैगाम भिजवा दिया था, मुझे अंदर बैठे को क्या मालूम कि ये डी चौक क्या लेने गए और किसकी मंशा के ऊपर लेने गए। आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के मामले के ऊपर अडयाला जेल के जराए ने यह कहा कि वो तो हमारी तहवील में ही नहीं है। रावलपिंडी पुलिस की वो हिरासत में, इमरान खान से जो मुलाकात करने वाले अफराद हैं वो हमसे नहीं रावलपिंडी पुलिस से राबिता करें। इमरान खान जो है वो जिस्मानी रिमांड पर हमारे पास नहीं है, रावलपिंडी की पुलिस की हिरासत में है कि उनके सेल को रावलपिंडी थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दे दिया गया है और इमरान खान से मुलाकात कराने या ना कराने का इख्तियार अडयाला जेल इंतजामिया के पास नहीं है, वो तो रावलपिंडी पुलिस के पास है। मैंने कहा था दुनिया का वाहिद कैदी है कि जो जुडिशल हो के भी जिसका जिस्मानी रिमांड हो जाता है और जिस्मानी रिमांड में भी वो जेल के अंदर मौजूद होता है, थाने के अंदर मौजूद नहीं होता। तो आज उन्होंने वो मौक़िफ़ अपनाया, भाई हमारी तहवील में तो नहीं, वो तो जिस्मानी रिमांड पे हैं, जिस्मानी रिमांड कस्टडी उनकी दी गई है, उन्होंने उस जगह को अपनी सब जेल करार दिया हुआ है या अपना थाना डिक्लेयर किया हुआ है, उनसे बात कर लें, अगर करवाते हैं तो कर लें। अब वो पैगाम क्या आएगा, उस पैगाम के ऊपर गौर किया जा रहा है, जिससे सुनने में ये आ रहा है कि साहिबजादा हामिद रजा साहब कोर कमेटी से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन शर्त यह कि इमरान खान से मुलाकात के बाद। अब बहुत सारे लोग ये बात करेंगे खान से मुलाकात करने के बाद मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन क्या ये इस्तीफा उस डैमेज को ख़त्म कर सकता है? सवाल
کیا یہ استعفے جو ہیں یہ پنجاب کی قیادت کے اوپر اٹھنے والے سوالات کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ گورنر راج کے حوالے سے حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کی اکثریت نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ کرنے کی حمایت کر دی ہے، اور حکومت نے کے پی میں گورنر راج نافذ کرنے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی، قومی وطن پارٹی اور ANP سے مشاورت کا فیصلہ کیا، اور وزارت قانون اور اٹارنی جنرل نے وفاقی کابینہ کو کے پی میں گورنر راج کے نفاذ کے حوالے سے اپنی رائے دی، اور کے پی نے خود 2 بار وفاق پہ چڑھائی کی، گورنر راج کا جواز پیدا کیا، وفاق پر چڑھائی میں سرکاری ملازمین اور سرکاری مشینری کا استعمال کیا، اور انہوں نے موقف یہ اپنایا کہ اجلاس کے اندر صرف ایک نکاتی ایجنڈے پر غور ہوا ہے، سیاسی اتحادیوں اور سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے گورنر راج سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو آیا سوال بنتا ہے کہ کیا گورنر راج لگے گا، جس کی بازگشت ماضی میں بھی سنائی دے رہی تھی، ایک وقت میں پنجاب میں بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن لگا کیوں نہیں آج تک؟ 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کے آئین میں گورنر راج کے نفاذ کے طریقہ کار میں کچھ وضاحتیں شامل ہیں۔ اس میں آئین کی دفعہ 234 اور 232 ہے۔ گورنر راج تب نافذ کیا جا سکتا ہے جب کسی صوبے میں آئینی یا انتظامی معاملات اس حد تک خراب ہو جائیں کہ وفاقی حکومت کو مداخلت کرنا ضروری محسوس ہو۔ ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس جواز موجود ہے، لیکن گورنر راج کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم کیبنٹ سے مشورہ کر کے گورنر راج کی جو تجویز ہے وہ صدر پاکستان کو پیش کرتے ہیں۔ کابینہ سے مشورہ ہو گیا، کابینہ نے منظوری دے دی، صدر پاکستان کے پاس جائے گا۔ اب صدر جو ہے وہ آئین کی دفعہ 234 کے تحت گورنر راج نافذ کرنے کا حکم جاری کر دیں گے۔ اس کے تحت صوبے کی اسمبلی کے اختیارات معطل ہو سکتے ہیں، گورنر کو براہ راست انتظامی اختیارات تفویض ہو جائیں گے۔ گورنر راج نافذ کرنے کے 10 دن کے اندر اس فیصلے کی توثیق کے لیے، یہ کلی طور پہ نافذ نہیں ہوگا، اس کی توثیق کے لیے اسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر پارلیمنٹ اس فیصلے کی توثیق نہ کرے تو گورنر راج ختم ہو جاتا ہے۔ گورنر راج کی ابتدائی مدت 2 ماہ ہوتی ہے، اور اگر ضرورت ہو تو پارلیمنٹ کی منظوری کے ساتھ گورنر راج کے لیے 6 ماہ کا وقت بڑھایا جا سکتا ہے۔ 6 ماہ سے زیادہ گورنر راج نافذ نہیں رہ سکتا جب تک کہ آئین کے اندر ترمیم نہ کر دی جائے۔ گورنر راج اس وقت نافذ کیا جا سکتا ہے جب صوبائی حکومت آئین کے مطابق کام نہ کر رہی ہو، امن و امان کی صورتحال قابو سے باہر ہو، صوبائی حکومت آئینی یا قانونی معاملات میں ناکام ہو جائے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے گورنر راج کا نفاذ زیادہ سخت اصولوں اور تقاضوں کے تحت کیا جاتا ہے۔ وفاقی حکومت کو صوبائی معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے ٹھوس شواہد اور آئینی وجوہات پیش کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ پارلیمنٹ کی منظوری کو لازم قرار دینا اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ گورنر راج کا استعمال صرف غیر معمولی حالات کے اندر ہو، اور گورنر راج ایک غیر معمولی اقدام ہے اور اکثر سیاسی و قانونی تنازعات کو جنم دیتا ہے، اس لیے اس کا نفاذ ایک آخری حل کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ خبریں تو ہیں، لیکن ہمارے وزیر اطلاعات تو کئی ماہ پہلے یہ بات کر چکے تھے کہ گورنر راج بھی لگے گا، پارٹی کے اوپر جو ہے وہ پابندی بھی لگائی جائے گی، لیکن گورنر راج کی باتیں وہ باتیں ہی رہیں۔ اب پھر سے ڈسکس ہوا ہے، تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس آپشن پہ غور کرنے کے لیے ابھی لمبا وقت باقی ہے۔ دوسری بات کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کے حوالے سے، تو پابندی کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ پاکستان میں کسی پارلیمانی پارٹی یا سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا طریقہ آئین پاکستان اور متعلقہ قوانین جیسے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002، سیاسی جماعتوں کا آرڈرز، اور آئین کی دفعہ جو 17 ہے اس میں آزادی انجمن سازی، اس میں یہ درج ہے کہ کسی جماعت پر پابندی کے لیے مخصوص آئینی اور قانونی عمل موجود ہے کہ پاکستان میں کسی پارلیمانی پارٹی یا سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا طریقہ جو ہے، اس کے تحت جو سیاسی جماعت پر پابندی ہے کیا وہ پارلیمانی ہے یا دوسری، آئین کی دفعہ 17(2) کے مطابق ہر شہری کو سیاسی جماعت بنانے یا اس میں شامل ہونے کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت پاکستان کی خود مختاری یا سالمیت کے خلاف کام کرے، عوامی امن و امان کو نقصان پہنچائے یا آئین یا قانون کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہو، تو ایسی جماعت پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اگر حکومت کو لگے کہ کوئی سیاسی جماعت ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے تو وفاقی حکومت اس معاملے کو سپریم کورٹ میں بھیج سکتی ہے، اور عدالت کے پاس تمام شواہد اور دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے کہ جماعت پر پابندی لگائی جائے یا نہیں۔ اگر سپریم کورٹ جماعت کو غیر آئینی یا غیر قانونی قرار دے دے تو اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور پابندی کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان جماعت کا نام انتخابی فہرست سے خارج کر دیتا ہے اور اسے انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیتا ہے۔ مزید یہ کہ جماعت کے تمام اثاثے اور فنڈ ضبط کر لیے جاتے ہیں، اور اگر جماعت کی سرگرمیوں سے ریاست کو مالی نقصان پہنچا ہو تو وہ نقصان پورا کرنے کے لیے اثاثے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی جماعت دہشت گردی میں ملوث ہو،
ممنوعہ تنظیموں سے روابط رکھتی ہو یا غیر ملکی فنڈنگ یا پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں شریک ہو تو ایسے کیسز میں پابندی کا عمل انسداد دہشت گردی ایکٹ یا دیگر متعلقہ قوانین کے تحت بھی کیا جا سکتا ہے، اور پابندی کے بعد اگر جماعت نیا نام رکھ کر یا مختلف تنظیم کے طور پہ کام شروع کر دے تو حکومت کو اس پر نظر رکھنے اور دوبارہ کارروائی کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس طریقہ کار کا استعمال ماضی میں ہوا۔ 1975 میں نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگائی گئی تھی اور 2021 میں تحریک لبیک پاکستان پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی کا عمل شروع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ اس پورے عمل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی آزادی کو بلا وجہ محدود نہ کیا جائے، لیکن ریاستی مفاد کے تحفظ کے لیے سخت کارروائی کی گنجائش بھی موجود ہو۔ اب اس موقع کے اوپر گورنر راج، پاکستان تحریک انصاف کی اثر نو تنظیم سازی، پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی، حکومت وقت کے ایکشن، یہ رفتہ رفتہ اگر ٹیبل تک یہ سارے معاملات نہیں آتے تو پھر حالات مزید گھمبیر ہوں گے، پھر مزید توڑ پھوڑ ہوگی۔ کوئی کس حد تک کامیاب ہوا ہے یہ دیکھیے کہ ریاست پاکستان کس حد تک کامیاب ہوئی، یہ دیکھنا مقصود ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔